نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ پارہ نمبر 18، اس پارے میں دو صورتیں مکمل ہیں، سورۃ المومنون اور سورۃ النور۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان، اس کی کچھ آیتیں اس پارے میں ہیں۔ سورہ مومنون کی سب سے پہلی آیت میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جتنے مومن مسلمان ہیں سب کامیاب ہیں۔ قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ اب کامیاب ہونے کے لیے کچھ محنتیں کرنی ہوں گی، کچھ کام کرنے ہوں گے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آگے گنوائی ہیں۔ وہ 7 چیزیں ہیں، اب گنتے جائیے، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ کون لوگ کامیاب ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمبر 1، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوتے ہیں۔ خشوع اور خضوع یہ ایک ایسی صفت ہے کہ آدمی اس میں آنے کے بعد دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ خشوع یہ دل کے اندر پایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے اللہ عز و جل نے سب سے پہلے جو ذکر کیا وہ نماز کے اندر کی ایک حالت کو بیان کیا کہ مومن وہ کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب خشوع کی میں کیا تفسیر بیان کروں؟ آپ دیکھنا چاہتے ہیں نمونہ، یہ آج 18ویں تراویح ہے۔ شہر کی اکثر مسجدوں میں رمضان ختم ہو گیا ہے، مطلب تراویح ختم ہو گئی ہے، اور جہاں جاری ہے وہاں کی حالت کیا ہے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، اور جو آ چکے ہیں یعنی نماز ابھی بھی تراویح پڑھ رہے ہیں ان کی حالت کیا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ یقین مانیے کئی مسجدوں میں نماز کی حالت میں لوگ سو جاتے ہیں، ان کے ناک کی آواز آتی ہے، ناک بجتے ہوئے سنائی دیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسی ایسی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ جماعت کھڑی ہے، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے 15 سال 20 سال کے لڑکے لڑائی کر رہے ہیں۔ ایک مسجد کا حالیہ واقعہ ہے، جماعت کھڑی ہے، پیچھے انسٹاگرام دیکھ رہے لٹکے نوجوان لڑکے، کسی نے ٹوک دیا، لڑائی ہو گئی اور قاعدے سے لڑائی ہوئی۔ تو یہ ہے ہماری حالت، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نمازوں میں خشوع ہونا چاہیے۔ اب خشوع کسے کہتے ہیں؟ یہ چیز ہمیں اور آپ کو، یہ جو چیزیں میں نے بتائی یہ ختم کرنی پڑیں گی تب خشوع آئے گا۔ اللہ نے دوسری چیز بیان کی، والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب وہ مومن ہے جو لغو اور فالتو کی باتوں سے دور رہتے ہیں۔ یہ دوسرا بڑا کام کرنا پڑے گا۔ جو لوگ فالتو اور لغو کی باتوں سے دور رہتے ہیں، نمازوں میں یقیناً انہی کا دل لگتا ہے جو باہر کی دنیا میں فالتو اور بکواس کی دنیا میں رہتے ہیں، نماز میں آنے کے بعد بھی ان کا دل یہیں کہیں مچل رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لغو اور فالتو، ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہے اور آپ کے فائدے کے خلاف ہے وہ فالتو بات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کا اسلام اور اس کا دین خوبصورت ہے کہ نہیں، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس مسلمان کی زندگی میں جھانک کر دیکھو، اگر وہ بکواس کی چیزوں میں وقت گزار رہا ہے سمجھ لو اس کا دین بدصورت ہے، اور اگر وہ کام کی چیزوں میں وقت گزار رہا ہے سمجھ لو کہ اس کا دین خوبصورت ہے۔ اللہ نے فرمایا کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جو فالتو چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ تیسری چیز والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے مومن ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے میں
کتنی غلطیاں ہم کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والے جمعے کو میں کچھ نشاندہی کروں گا۔ چوتھی چیز والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب وہ مومن ہے جو اپنی عزت و آبرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ اس کی تفصیل، اور آگے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کامیاب وہ مومن ہے جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا خیال کرتے ہیں، اور دوسروں سے کیا گیا عہد و پیمان اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے یعنی معاملات کو بھی درست کرنا اور اپنے کردار کو، لین دین کو پاردرشی بنانا بھی ضروری ہے۔ اب 7ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کامیاب وہ مومن، وہ مسلمان ہے جو نمازوں میں پابندی کرتا ہے۔ پہلے نمبر پہ کیا تھا؟ نماز کے اندر جو دل لگا کے پڑھتا ہے۔ سب سے لاسٹ میں اللہ فرمایا جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے۔ شروعات تو یہاں سے ہونی تھی کہ پہلے جو نماز پڑھتا ہے، پھر سیکنڈ پہ آتا کہ نہیں جو دل لگا کے نماز پڑھتا ہے۔ ترتیب میں آپ غور کریں گے تو بات ایک سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب ان کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے، تو کہتے ہیں پہلے اس کو نماز کی دعوت دو، مسجد آئے گا، پھر آپ کی بات سنے گا، پھر آپ اسے سمجھاؤ گے، ہو سکتا مان لے گا۔ یہ پروسیس ہم اور آپ بتلاتے ہیں کہ پہلے اسے مسجد لاؤ، پھر آپ اس کی بری چیزوں پہ ٹوکو، پھر اسے اچھی بات بتاؤ۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ بہت سارے بھائی مسجد میں آنے کے بعد کوئی آدمی غلط کام تو کرے گا نہیں، آپ کیسے وہاں ٹوکو گے؟ آپ باہر کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب انتظار کریں پہلے یہ مسجد آئے پھر میں بتاؤں گا۔ مسجد میں آ کے کوئی سگریٹ پیے گا نہیں نا، باہر ہی پیے گا، تو آپ وہیں ٹوکے اس کو مسجد میں لائیں گے، پھر سمجھائیں گے۔ یہ انتظار کریں گے تو وقت چلا جائے گا۔ اب ترتیب دیکھیے، دماغ اور عقل کہہ رہی ہے کہ پہلے نماز کی دعوت ہونی چاہیے تھی۔ اللہ پہلے نماز کو مینشن کرتا، بعد میں کہتا ہاں نماز پڑھنے آ گئے اب دل لگا کے پڑھو۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے نماز تو پڑھتے ہیں جیسے بھی پڑھتے۔ ایسے لوگوں کے اس منہج پہ قرآن کریم رد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے یہ منشن کر رہا ہے کہ تم نماز کیسے پڑھو گے، دل لگا کے پڑھو گے، بعد میں لاسٹ میں کہہ رہا ہے کہ تم پابندی کے ساتھ پڑھو گے۔ مطلب یہ جو ہم یہ کہتے ہیں چلو کم سے کم نماز پڑھ تو رہا ہے، چاہے جیسے پڑھ رہا ہے اس کو نہ ٹوکو، یہ غلط کہتے ہیں۔ پہلے نماز کیسے پڑھ رہا ہے یہ سکھانا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ 7 کام جو لوگ کرتے ہیں یہ کامیاب ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ قد افلح المومنون سورہ مومنون کی پہلی آیت۔ کیا ترجمہ ہے؟ کامیاب ہو گئے مومن۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 7 چیزیں بتائی کہ نماز میں دل لگا ہونا چاہیے، فالتو باتوں سے بکواس ہونی چاہیے، زکوٰۃ ادا ہونا چاہیے، شرم اور حیا کی حفاظت ہونی چاہیے، اور امانت اور وعدے کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ یہی صورت پڑھتے پڑھتے آپ جائیے، سب سے اخیر میں جب پہنچیں گے آیت نمبر، یہ 118 اس میں آیتیں ہیں، آیت نمبر 117 پڑھیے، یعنی سیکنڈ لاسٹ آیت۔ وہاں اللہ نے فرمایا کہ مومن کامیاب۔ اب یہاں اللہ فرما رہا کافر ناکام۔ کامیاب ہونے کے لیے 7 چیزیں بتائی گئی، ناکام ہونے کے لیے صرف ایک چیز ہے، وہی انسان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ میں دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، لا برہان لہ بھی، ان کے اس عقیدے پر کوئی بھی دلیل نہیں، فإنما حسابہ عند ربی، ان کا حساب کل قیامت کے دن اللہ کے پاس ہونے والا ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، یقیناً کافر کامیاب نہیں ہونے والے۔ یہ ایک بڑی غضب کی صورت۔ شروعات مومن کامیاب ہے، یہ کام کرتے ہیں اس لیے کامیاب ہے، اور اختتام کافر ناکام ہے، کیوں؟ شرک کیا ہے۔ ایک بات ہمیں معلوم ہوئی، جنت پانے کے لیے ایک نیکی کافی نہیں ہے، بہت نیکیاں کرنی پڑے گی۔ 7 تو اللہ نے مینشن کر دیا ہے، اور ان 7 میں توحید ہے ہی نہیں۔
جبکہ توحید ہوگی تب یہ 7 قبول ہوں گے، ورنہ یہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ یعنی جنت پانے کے لیے آپ کو پورے اسلام پہ چلنا پڑے گا، اس لیے اللہ فرماتا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے ایمان میں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور جہنم پانے کے لیے صرف ایک ہی کام کافی ہے، اور وہ ہے شرک، پوری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ناکامی اگر بیان کرنا ہوا تو شرک کو صرف مینشن کر دیا، اور کامیابی بیان کرنا ہوا تو اللہ نے 7 کام مینشن کیے، اور 7 مشکل ہے۔ نماز کی پابندی میں مشکل ہے، نماز میں دل لگا رہنا بھی مشکل ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کی حالت نماز میں خراب ہو جاتی ہے، کئی دفعہ ان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے بھائی جانب پھپکارنا پڑتا ہے، اپنی نماز کو بچانے کے لیے، ادھر ادھر کے خیالات سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ اور زکوٰۃ دینا کتنا مشکل کام ہے، وہ تو جو دے رہے ہیں ان کو پتا ہے۔ عزت و آبرو حیا کی حفاظت کرنا یہ اور مشکل کام ہے۔ دوسروں کی امانت ہو بہو سیو کر کے رکھنا یہ اس سے بڑا مشکل کام ہے۔ اور زبان دی ہوئی جو آپ نے دوسروں کو دے رکھی ہے اس کے مطابق کھرے اترنا، یہ تو سماج کے اندر ایک بڑا المیہ بن چکا ہے، اور اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ یہ سورہ المؤمنون ہے۔ اسی سورت سے ایک آیت میں اور رکھتا ہوں، آیت نمبر 84۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مسلمانوں سوال کرو، کس سے؟ مشرکوں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو جہل اینڈ پارٹی سے پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ دیکھیے کیا کہتا اللہ، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے نبی آپ پوچھئے یہ زمین کس کی ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، اگر معلوم ہے تو بتاؤ۔ سوال کس سے کرنا تھا؟ مسلمان سے نہیں، مشرک سے، بت کے پجاریوں سے پوچھنا تھا، ابو جہل اینڈ پارٹی سے پوچھنا تھا۔ اب یہ سوال کرنا تھا، سوال کیا جائے گا، جواب دیں گے، ہم کو آپ کو نہیں پتا لیکن اللہ کو تو پتا نا کیا جواب آنے والا ہے، تو اللہ نے پہلے بتا دیا۔ اے میرے نبی جواب کیا دیں گے؟ سیقولون للہ، وہ جواب دیں گے یہ زمین اور زمین کے اندر کی ساری چیزیں یہ سب اللہ کی ہے۔ قل افلا تذکرون، اے میرے نبی جب یہ جواب دے تو ان سے کہو پھر تمہیں بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ جب سب کچھ اسی کا ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی ان سے پوچھئے 7 آسمانوں کا رب کون، عرش عظیم کا رب کون؟ اللہ پھر جواب دے رہا سیقولون للہ، یہ جواب دیں گے یہ 7 آسمانوں کا رب بھی اللہ، عرش عظیم کا رب بھی اللہ۔ قل افلا تتقون، تو آپ کہہ دیجئے پھر ڈرتے کیوں نہیں اللہ سے؟ جو رب 7 آسمانوں کا رب ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، اسی سے تمہیں ڈرنا چاہیے تھا نا۔ یہ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے معبودان باطلا سے تم ڈر رہے ہو، یہ اپنی اندھ وشواس کی دنیا سے ڈر رہے ہو۔ ڈرنے کا حق ہے تو اس رب سے ڈرو۔ 2 سوال۔ تیسرا سوال اللہ نے فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اے نبی سوال کریے ساری چیزوں کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اللہ جو دوسروں کو پناہ دیتا ہے، اس کو کسی کے پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے پوچھئے اگر معلوم ہے تو جواب دے۔ اللہ پھر کہہ رہا سیقولون للہ، اس کا جواب بھی یہی ہوگا کہ آسمان و زمین ساری چیزوں کی بادشاہت اگر کسی کے ہاتھ میں تو اللہ عز و جل کے ہاتھ میں۔ قل فأنا تسحرون، تو ان سے کہیے پھر تم ایسے کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو جیسے کوئی ایسا آدمی جس پر جادو کیا ہو بھٹک رہا ہو۔ یہ 3 سوال اللہ نے کہا ان مشرکوں سے پوچھئے، اور اللہ نے خود بتایا کہ یہ جواب یہی ہوگا۔ اگر کوئی انسان کہتا کہ جواب یہی ہوگا کیوں جائے پوچھنے، تو ڈاؤٹ ہو سکتا تھا، اس کو کیا پتا ہو سکتا ہے جواب چینج ہو جائے، لیکن کہہ کون رہا ہے؟ علیم بذات الصدور، جو دلوں کی دھڑکن کو جانتا ہے، زبان کے چلنے سے پہلے جانتا منہ سے نکلنے والا کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ ان کا جواب ہوگا۔ اب اس پر سوال سنیں، یہ ابو جہل اینڈ پارٹی، یہ مشرکین 360 بتوں کے پوجنے والوں کا جواب ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ جواب ہے۔ کیا ہے؟ زمین کس کی؟ زمین والوں کا مالک کون؟ اللہ۔ 7 آسمانوں کا مالک کون؟ اللہ۔ ساری دنیا کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ ماننے والے مشرک تھے کہ مسلمان تھے؟ یہ عقیدہ رکھنے والے کون لوگ تھے؟ اللہ فرما رہا ہے یہ مشرک ہیں جن سے میں آپ کو پوچھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور تینوں آیتوں میں اللہ نے فرمایا یہ نصیحت نہیں حاصل کر رہے یعنی میرے نبی کے طریقے پہ نہیں، یہ ڈر نہیں رہے ہیں یعنی اللہ سے نہیں ڈر رہے، غیروں سے ڈر رہے ہیں، اور آگے تیسرے میں فرمایا یہ بھٹک رہے ہیں، مطلب یہ کہ گمراہی میں۔
اب یہ 3 آیتیں اگر سمجھ آ گئی ہوں تو آج کی دنیا کو سمجھیے. آج مسلمانوں میں جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں کہ وہ 7 آسمانوں کا رب ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے، مانتے ہیں کہ زمین کا رب اللہ ہے، زمین کی ساری چیزوں کا رب اللہ ہے، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، یہ سب کچھ مانتے ہیں، لیکن جب جانور ذبح کرنا ہوتا تو بابا کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن جب دعا مانگنی ہوتی ہے تو بابا سے بھی مانگ لیتے ہیں. کیا ایسے لوگ مسلمان ہیں؟ معلوم یہ چلا کہ ساری زمینوں کا رب اللہ کو ماننا، آسمانوں کا رب اللہ کو ماننا، ساری چیزوں کا مالک اللہ کو ماننا، صرف اتنا مان لینے سے اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تو یہ ابو جہل اور پارٹی بھی مسلمان ہوتی، اللہ ان کو مشرک نہ کہتا. اس لیے یہی فرق سمجھانا ہے. توحید کی 3 قسمیں، توحید ربوبیت، یہ تینوں باتیں جو اللہ نے کہیں یہ پوچھنے کے لیے، اس کا تعلق توحید ربوبیت سے، یعنی پاور تم اللہ کا مان رہے ہو، یہ توحید ربوبیت ہے. مان رہے ہو کہ پیدا اس نے کیا ہے، مان رہے ہو کہ مالک وہی ہے، مان رہے ہو کائنات وہی چلا رہا ہے. جبکہ یہاں بھی گڑبڑی ہے، لوگ مانتے اکیلے اللہ نہیں چلا رہا ہے، ساتھ اولیاء قطب ابدال مل کے چلا رہے ہیں. یہ جو مشرکین اس زمانے میں مانتے تھے، آج کے مسلمان اس کو بھی نہیں مان رہے. اور اگر مان لے توحید ربوبیت کو کوئی انسان اور توحید الوہیت کو نہ مانے، یعنی ساری عبادت صرف اللہ کے لیے نہ کرے، تو ایسا انسان مسلمان نہیں ہوتا ہے. یہ قرآن کریم کی یہ 3 آیتیں بتلا رہی ہیں، بلکہ وہ مشرک ہی رہتا ہے جیسے ابو جہل اور پارٹی تھی. لہذا یہ ماننا تو بڑا، ساری دنیا کہتی ہے، غیر مسلم بھی کہتا ہے مالک اوپر والا سب کچھ کہتے ہیں غیر مسلم، لیکن عبادت کسی کرتے ہیں؟ مشرک ہے، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ایسے ہی زمین پہ مسلمانوں نے بھی اسی طرح کی حرکت کرنی شروع کر دی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان والے ہونے کے ساتھ ساتھ مشرک ہیں. یہ قرآن کی ایک سچائی ہے جو ہمارے مسلمان سماج کی سچائی حقیقت بیان کر رہی ہے، جسے ہم ہضم نہیں کر پاتے. دوسری سورت ہے سورۃ النور. نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشنی. اس میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 35، جس میں نور کا لفظ ہے، اس لیے اس کا نام نور ہے. ابھی اس پر میں آؤں گا. یہ قرآن کی ایک اکلوتی سورت ہے جس سورت کے اسٹارٹنگ میں پہلا لفظ ہے سورت. پورے قرآن میں آپ کوئی بھی سورت اٹھائیے، پہلا ورڈ آپ کو نہیں ملے گا سورت، لیکن اس میں مل رہا سورت. اللہ نے کیا کہا؟ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات، ایک ایسی سورت جو میں نے نازل کی ہے اور جس کو میں نے فرض کیا ہے، جس کے اندر میں نے واضح آیتیں نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اس سورت کے اندر تقریباً 40 احکام بتلائے گئے ہیں اور تقریباً 40 فرض ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے اے مسلمانوں علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، پڑھاؤ سورہ نور. اور حقیقت میں فیملی، خاص طور سے جوائنٹ فیملی یا پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ اس میں باریکیاں بتائی گئی. ایک عورت کیسے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی، کیسے اپنی شادی شدہ زندگی میں ہونے والی الجھنوں کا سامنا کرے گی، اور کیسے اپنے گھر میں پردے کا ماحول بنائے گی، وہ ساری چیزیں صورت میں ہیں. شروعات ہی اللہ تعالیٰ نے زنا کے چیپٹر سے کی ہے، جو زناکار اس کو سزائیں دی جائیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کوئی بھی دنیا میں انسان کسی پاک باز عورت پر الزام لگانے کی جرت نہ کرے، اگر کرے گواہی نہ پیش کر پائے تو 80 کوڑے اسے مارے جائیں. اگر میاں بیوی میں دونوں ایک دوسرے کو پر الزام لگائے تو لعان کا سسٹم وہاں نافذ کیا جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ پر جو الزام لگا وہ غلط تھا، وہ پاک ہے، بری ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی مسلم سماج کے اندر، کسی فیملی کے اندر کوئی انسان بے حیائی کی باتوں کو پھیلانا چاہتا ہے تو رب العالمین ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی، آخرت میں بھی سزا ملے گی. یہ ساری چیزیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں. گھروں میں جاؤ تو پردہ کرو، اجازت لو، کس کس ٹائم جا سکتے ہو، کس کس ٹائم نہیں جا سکتے ہو، کھانا کھانے کے کیا اصول و آداب، یہ سب اس صورت میں. اسی لیے حضرت عمر سچ کہتے تھے علموا نساءکم سورۃ النساء، اپنی عورتوں کو علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. لہذا یہ سورہ نور جو 18ویں پارے میں ہے، کم از کم عورتیں اس کو ایک بار ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، بڑی نالج ہوگی. میں آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھتا ہوں. آیت نمبر 35 جس میں نور کا لفظ آیا، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نور ہے.
دیکھیے نور جو ہے اس کی 4 قسمیں، ایک ہے اللہ کا نور، نور الہی، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ دوسرا نور ہے اللہ تعالیٰ کا حجاب، جو کل قیامت کے دن اللہ جنتیوں سے ہٹائے گا، وہ بھی نور کا ہے۔ اور تیسرا نور ہے نور ہدایت، ہماری لائبریری کا بھی نام نور ہدایت، ہدایت کا نور۔ اور چوتھی قسم نور کی ہے سورج، چاند، ستاروں، جو بھی زمین پہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جس سے بھی روشنی ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کا نور۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمینوں کا نور ہے۔ کیا مطلب؟ مفسرین نے ایک مطلب یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو روشنی دینے والا ہے، وہی روشن کرنے والا ہے۔ بلکہ ایک مفسر کا قول ہے کہ ساری کائنات، پوری گیلیکسی اندھیرے میں تھی، کچھ بھی اجالا ذرہ برابر نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نہ ہوتا تو آج تک پوری گیلیکسی اندھیرے میں ہوتی، دنیا ہی نہ ہوتی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اللہ رب العالمین کی وجہ سے دنیا میں کائنات میں اجالا ہے۔ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج کو روشنی بخشنے والا، چاند کو روشنی بخشنے والا، باقی ستاروں کو بخشنے والا، یہ انسان کی کھوپڑی کو اللہ چلانے والا کہ انسان نے لائٹ بنا لیے، بلب بنا لیے، ہیلوجن بنا لیے، ایسے نہ جانے کیا کیا روشنی حاصل کرنے والی چیزیں بنا لی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کو توفیق عنایت فرمائی۔ لیکن یہاں پر جس نور کو خاص طور سے مینشن کیا گیا وہ نور ہے نور ہدایت۔ دیکھیے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اگر اس کو دنیا کی آبادی سے ہٹا لیا جائے اور ایک صاف ستھرے ماحول میں رکھا جائے تو وہ بچہ توحید پرست ہوگا، مشرک نہیں بنے گا۔ یہ ہے نور فطرت، یہ ہے اس کا نیچر، کیونکہ آسمان پہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں تجھے ہی رب مانوں گا۔ زمین پہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا جب تک دوسرے لوگ اسے بہکائیں گے نہیں، شیطان اسے بہکانے کا موقع نہیں پائے گا، تب تک وہ نہیں گمراہ ہوگا۔ یہ ہے نور فطرت۔ لیکن جب ایک بچہ پیدا ہو جائے، شیطان چونکہ آسمان سے تیاری کر کے آیا ہے اور چیلنجنگ موڈ میں ہے کہ میں اسے برباد کروں گا، تو شیطان آپ کے بچے کو بہکانے کے لیے پیدا ہوتے ہی کچوکا لگانے پہنچ جاتا ہے۔ لو مجھ سے بچو گے، کچوکا لگانے پہنچ۔ اب آپ نے وہاں بھی حفاظت نہیں کی، بلکہ نبی پاک فرماتے اس سے پہلے ہی جو انسان اپنی بیوی سے ملتا ہے، شیطان وہاں بھی حصے داری بنانے کی کوشش کرتا ہے اگر آپ دعا نہیں پڑھتے۔ پیدا ہوا پھر کچوکے لگانا شروع کرے گا، پیدا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اگر آپ نے اس کی تربیت کا انتظام نہیں کیا تو یہ زمین پہ آپ کے محلے کے جو شیطانی بچے ہیں اس بچے کو اور خراب کر دیں گے۔ ماحول آپ کے ہاں کا شرکیہ ہے تو آپ کا بچہ شرک میں پلے گا، مشرک بن جائے گا۔ ایسے میں نور فطرت کے ساتھ، بلکہ نور فطرت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس بچے کو غذا چاہیے نور ہدایت کی، اور وہ ہدایت والی نور کہاں سے آتی ہے؟ قرآن کریم سے، وحی سے، دین سے، اسلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں بیان فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اللہ جو نور ہدایت دیتا ہے بندوں کو، اس کی مثال ایسے ہے کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اللہ نے مثال دی، مثال کو میں اپنے انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک طاق ہے، طاق جانتے ہیں نا، پرانے زمانے میں طاق ہوتا تھا، اس میں چراغ وغیرہ رکھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ایک طاق ہے اور اس طاق میں ایک چراغ ہے۔ طاق کیا ہے؟ انسان کا سینہ۔ طاق سے مراد کیا؟ سینہ۔ انسان کا سینہ ہے، اس میں ایک چراغ ہے۔ چراغ کون سا ہے؟ نور کون سا؟ ہدایت کا نور ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ جو چراغ ہے اس چراغ کے دائیں بائیں شیشہ ہے، یعنی وہ چراغ ایک شیشے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ شیشہ کیسا ہے؟ اللہ نے فرمایا الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ شیشہ بھی ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے، یعنی شیشہ بھی اتنا خوبصورت ہے کہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے۔ اور وہ چراغ جو شیشے کے اندر ہے اس کو جلانے کے لیے زیتون کا وہ پیڑ ہے جس سے تیل نکالا گیا، جس کو کوئی سایہ نہیں روک رہا ہے، کھلے میدان میں پیڑ۔ زیتون کا جو پیڑ کھلے میدان میں ہوتا ہے اس کا تیل بہت بہترین اور صاف ستھرا پیور ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ پیڑ کا تیل، وہ بھی زیتون کا تیل نکالا گیا ہے اس چراغ کو جلانے کے لیے، اور اللہ فرما رہا ہے تیل بھی ایسا ہے کہ اس کو چاہے آگ لگاؤ، ماچس لگاؤ یا نہ لگاؤ، تیل ہی جل جائے گا، اتنا صاف ستھرا چمکتا ہوا تیل ہے۔ اس تیل سے وہ چراغ جلایا جا رہا ہے۔ اللہ فرمایا
फरमाता है ये मिसाल है उस नूर हिदायत, यानी इंसान का सीना है, सीने में दिल है, दिल के अंदर ईमान है, हिदायत है। वो हिदायत जब कुरान की आयत हम सुनते हैं चार्ज हो जाता है, वो ईमान बढ़ने लगता है। अल्लाह फरमाता है जब नूर फितरत के साथ नूर हिदायत मैच कर जाता है, नूरुन अला नूर, तो सोने पे सुहागा हो जाता है, चिराग पे एक चिराग जल जाता है, नूर पे एक नूर आ जाता है। मतलब ये है कि इंसान माहौल में रहेगा, ये इंसान की फितरत है। इस्लाम ये नहीं कहता जाओ जंगल में रहो, दरिया में चले जाओ, माहौल में रहो, लेकिन हमेशा वही के कनेक्टिविटी में रहो, हमेशा कुरान से जुड़ के रहो, हमेशा अल्लाह की बातों से जुड़ के रहो, हिदायत की चीज़ों को तलब करने की कोशिश करो। अगर आपकी फितरत भी सही है और आपका ये कुरान से इल्म लेने का, हिदायत लेने का तरीका भी सही है, तो अल्लाह फरमा रहा फिर तुम अच्छे आदमी हो, नूर अला नूर, फिर सोने पर सुहागा है, फिर तुम बहुत बेहतरीन मुसलमान हो। आगे अल्लाह फरमाता है यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, ये जिस हिदायत की तारीफ हो रही है, जिस चिराग की तारीफ हो रही है, जो सीने के नीचे दिल और दिल में मौजूद है, अल्लाह फरमाता है सबको मिलता भी नहीं है। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, इस नूर हिदायत की तरफ अल्लाह ताला उसी को तौफीक इनायत फरमाता है जिसको चाहता है। वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, ये मिसाल अल्लाह लोगों के लिए बयान कर रहा है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। तो मिसाल समझ में आई? मतलब ये है कोई ये भरोसा करके ना बैठ जाए कि हम अपने बच्चे को अपने घर की दीवार में कैद कर देंगे, हम कुरान नहीं पढ़ाएंगे मेरा बच्चा सही निकलेगा, नहीं निकलेगा। उसको नूर हिदायत चाहिए, उसे वही वाला इल्म चाहिए, तभी वो नूरुन अला नूर बनेगा। अल्लाह ताला ने यही मैसेज दिया। एक और आयत, छोटे बच्चे और बूढ़ी औरतें, इनके ताल्लुक से एक एक बात। आपकी औलादें, हमारी औलादें जो हैं, या तो बहुत छोटे होंगे या तो बड़े होंगे, कुछ मिडिल क्लास के होंगे, लेकिन इस्लाम ने उसको डिवाइड कर दिया एक पार्टीशन से, बुलूगत से पहले, बुलूगत के बाद। और ऐसे एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊँटनी का एक बच्चा इसे दे दो। अल्लाह के नबी बच्चे पे मैं बैठ के कैसे जाऊँगा? आपने फरमाया जो भी ऊँट होगा वो किसी ऊँटनी का बच्चा ही होगा, चाहे जितना बड़ा हो जाए, है तो बच्चा ही किसी ऊँटनी का। तो ये अल्लाह के नबी का तंज़ो मज़ाक, इस पर एक किताब ही है मुस्तकिल कि अल्लाह के नबी कैसे कैसे मजाक करते थे, कैसे हंसी करते थे अपने सहाबा के साथ, वो सारी चीज़ें ये इस ताल्लुक से उस किताब में मौजूद है। मैंने 2 निशानियाँ पेश की। तो ये बच्चे जो हैं बड़े हो जाए तभी आपके बच्चे हैं, छोटे हो जाए तभी आपके बच्चे हैं, ये कहने का मकसद। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया वइज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुम फ़ल्यस्तअज़िनू कमस्तअज़नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहुम, आपके बच्चे जब बालिग हो जाएं तो आपके कमरे में, यानी माँ बाप के प्राइवेट रूम में जाने से पहले इजाजत लें। जैसे दूसरे अजनबी लोग लेते हैं वैसे वो बच्चे अपने माँ बाप के कमरों में जाने से पहले इजाजत लें ताकि प्राइवेसी बाकी रहे। वही बच्चे अगर बालिग नहीं हुए तो अल्लाह ताला ने उन बच्चों के बारे में इरशाद फरमाया वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुमा, जो बच्चे बालिग नहीं हुए हैं या जो आपके गुलाम हैं वो लोग बगैर इजाजत लिए आपके प्राइवेट रूम में आ सकते हैं। जो बालिग नहीं हुए, आपके अपने बच्चे, वो बगैर इजाजत लिए आपके कमरे में आ सकते हैं। इजाजत ले ले तो अच्छी बात, नहीं लिए तब भी कोई बात नहीं, उनको इजाजत। लेकिन बुलूगत के बाद उन बच्चों को इजाजत नहीं है माँ बाप के कमरे में बगैर पूछे जाए। ये तो बच्चों के ताल्लुक से बात हो गई। औरतें 2 तरह की हैं, एक बालिग होने के बाद से लेकर जवानी और फिर एक लंबी उम्र तक जो औरतें, इन सब पर पर्दा फर्ज है अजनबी मर्दों से। अल्लाह ताला ने फरमाया बूढ़ी औरतें, उनके लिए थोड़ी सी गुंजाइश क्या है, वल क़वाइदु मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजून निकाहा, ऐसी औरतें जो बैठी हुई हैं। आज हमारे आपके समाज में बिटिया को कब कहते हैं हमारी बिटिया बैठी हुई है? जब शादी नहीं होती। यहाँ पर वो मुराद नहीं है। बैठी हुई औरतों से मुराद मुफस्सिर ने कहा जिस औरत को पीरियड ना आते हो, जो औरत बच्चा जनने के काबिल ना हो, जो औरत शादी में इंटरेस्ट ना रखती हो, ये 3 चीजें जिसके अंदर है ये बैठी हुई औरत। वल क़वाइदु मिनन निसा, अल्लाह फरमा रहा है ऐसी औरतें ला यरजून निकाहा, निकाह में इंटरेस्ट नहीं है, फलैसा अलैहिन्ना जुनाहुन, इनको कोई गुनाह नहीं, अन यदअन सियाबहुन्ना, कि ये अपने कपड़े उतार दे। कौन से कपड़े? कौन से कपड़े? एक्स्ट्रा कपड़े, जो पर्दा करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़े पहने जाते हैं वो कपड़े उतार दें, इनको कोई गुनाह नहीं है। बस एक कंडीशन है, गैर मुतबर्रिजातिम बिज़ीना, ऐसा ना हो बुढ़ापे की उम्र में जवान लड़कियों से भी बुरी तरह जीनत का इजहार कर रही हो।
یعنی بے حیائی کا مظاہرہ نہ کریں. اس کنڈیشن کے ساتھ وہ یعنی چہرہ کھول سکتی ہیں. جو عورتیں اجنبی مردوں سے پردہ کرنے کے لیے اختیار کرتی ہیں، اللہ نے فرمایا یہ بوڑھی عورتیں وہ کپڑے اتار دیں تو کوئی ان پر گناہ نہیں ہے. یہ تو اجازت ہے، یعنی جائز والی بات ہو گئی. افضل والی بات کیا ہو؟ یہ گڈ ہوا، بیٹر اور بیسٹ والی بات کیا؟ اللہ نے فرمایا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن جوان عورتوں کی طرح یہ بھی اگر پردہ کرے تو ان کے لیے اچھی بات ہے، یہ مستحب ہے، یہ بیسٹ ہے، وہ ان کے لیے گڈ ہے. لیکن دونوں کی پرمیشن ان کو ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. واقعتاً یہ سورہ نور بہت بہترین سورت ہے، آپ پڑھیں گے مزہ آ جائے گا. ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ سب اس کو پڑھیے، خاص طور سے عورتیں، بہت جانکاری ملے گی اور فیملی میٹر کو سالو کرنے میں یہ سورت بہت کام آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. آمین. السلام علیکم.